سید مہدی بہرالعلوم کی جو بہت بزرگ علماء میں سے، بڑے علماء میں سے ہیں، وہ کچھ عرصے جب مکہ گئے وہیں حج کرنے گئے اور وہیں قیام کر لیا اور کافی عرصے رہے. تو لوگ آتے تھے، ملتے تھے، چلے جاتے. تو ان کے خادم نے ایک دن ان سے کہا کہ قبلہ ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اور آپ کے پاس جو آتا ہے، سوال پوچھنے آتا ہے، ملنے، آپ اس کو بخشش دے دیتے ہیں، آپ اس کو دے دیتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس اب کم ہے کہ ہمیں پھر واپس بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا پریشان نہیں ہو، چھوڑ دو. پھر دیکھا انہوں نے کہ سید کسی کو ملنے دروازے پر گئے، جبکہ لوگ آ کر سید سے ملتے تھے. سید دروازے پر گئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا کوئی گھوڑے سوار آیا ہے، اس کو بڑے ادب سے گھوڑے سوار کو نیچے اتارا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آئے اور بڑے ادب سے دو زانو ہو کر بیٹھ رہے. کہا میں نے کوشش کی کہ میں آؤں، لیکن مجھے اشارے سے انہوں نے روک دیا، اور اس شخص کے سامنے بڑے باادب ہو کر سنتے رہے باتیں. اور پھر وہ شخص اٹھے اور وہ عرب جوان جانے لگا کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے جا کر گھوڑے کو پکڑا اور پھر ان کو رخصت کیا. اور پھر آئے اور مجھے انہوں نے ایک پرچی دی، حوالہ دیا، کہا یہ لو حوالہ، اور بازار میں فلانے صرافی کے پاس جاؤ اور جا کر پیسے لے کر آ جاؤ. میں وہ پرچی لے کر گیا جہاں مجھے انہوں نے جگہ بتائی تھی، شخص ملے گا، دکان ملے گی، وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ جاؤ جتنے بھی جانور ہیں لا سکتے ہو تو لے آؤ اور پیسے بھر کر لے جاؤ. تو میں بھر کر لے گیا. اب میں سوچتا ہوں کہ یہ شخص کون تھا. تو پھر میں دوسرے دن دوبارہ بازار گیا اور اس دکان والے کو پوچھوں کہ یہ حوالہ کس نے دیا تھا، کس کی پرچی تھی، یہ کون تھا وہ عرب جو آیا تھا. تو میں ڈھونڈتا رہا مگر مجھے وہ دکان نہیں ملی. میں واپس آیا، سید نے مجھے کہا تم دکان ڈھونڈنے گئے تھے. کہا ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا چلا، اور وہ دکان مجھے نہیں ملی، وہ کون تھا شخص. کہا وہ وقت کا امام تھا. کہا وہ وقت کا امام تھا، وقت کا امام تھا جو اور وہ کر کر گئے. عزیزان محترم، یعنی انسان واقعاً اگر اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا، امام خدا جاتا ہے، جسے امام پر یقین ہوتا ہے اسے پھر دنیا کی بے یقینیاں کچھ نہیں کر سکتی. اگر ہم اپنے امام پر یقین رکھیں کہ ایک دن آنا ہے، میں دیر کر رہا ہوں، امام کی طرف سے دیر نہیں ہے، میں سستی دکھا رہا ہوں، میرے عمل میں کمزوری ہے. مطلب آئیں توسل کریں، آئیں بارگاہ میں چلے اس خاتون کی کہ جس خاتون کے نام پر یہ جو ہے وہ جگہ ہے، وہ خاتون کے جسے ام المصائب کہا جاتا ہے. اتنے مصیبتیں ام المصائب، یہ کہنا آسان ہے، زیادہ یہ درد کی کیفیتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. کربلا میں روز عاشورہ بہت لوگوں کو تکلیفیں ہوئی، غم ہوا، لیکن کچھ کے غم کربلا ہی میں ختم ہو گئے. کسی نے تیر کھائے، کسی نے تلواریں کھائیں، کسی کے نیزے جو ہے وہ لگے، لیکن کربلا میں غم ختم ہو گیا. لیکن ایک خاتون کا غم کربلا سے شروع ہوا اور شام تک آپ نے ایام شہادت ہے، ایام ہے کہ یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچا ہے. جانتے ہیں کہ مقاتل تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ چند دن تک انہیں بازار میں کھڑا اتنا سخت تھا. شاعر کہتا ہے کہ بازار و کوچے کجا اہل حرم کجا، یعنی کہاں بازار اور کہاں گلیاں اور کہاں اہل بیت کے گھر آنے والے. یہی تو وجہ تھی کہ جب بھی امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا کربلا میں کون سی چیز آپ کے اوپر سخت تھی، تو امام نے نہیں کہا کہ علی اکبر کے سینے پر نیزہ لگنا، امام نے نہیں کہا کہ علی اصغر کے گلے پر 3 پھلوں والا تیر لگا. میرے مولا نے کسی تکلیف کو، جو کہ تکلیفیں بہت سخت تھیں، لیکن میرے مولا نے 3 دفعہ ایک ہی لفظ کہا، ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. یعنی گویا شام میں کوئی ایسی مصیبت پڑی تھی
کہ جہاں میرا مولا سارے دردوں کو اپنی جگہ پر، ساری تکلیفیں اپنی جگہ پر، مگر شام کی تکلیفیں نہیں بھولتی. ہاں میرے مولا شام کی کیا تکلیفیں ہیں، شام کی کیا، مگر مولا کس طرح بیان کریں گے کہ خود سوچو کہ تم کہیں کھڑے ہو، تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ ہوں، لوگ نظارے کر رہے ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں، ارے لوٹے ہوئے کارواں ہوں کہ جن کے سینوں پر کسی کے بیٹے کا غم ہے، کسی کے سینے پر باپ کا غم ہے، کسی کے سینوں پر بچوں کے زخم ہے، اور ان کے سر نیزوں پر ہے، سامنے ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہوں، لوگ پتھر مار رہے ہوں، لوگ باغی کہہ رہے ہوں، اس سے بڑا اور کیا غم ہوگا. ہاں عزاداران محترم، مگر میں کیا کروں، وقت رخصت حضرت سیدہ کو چند جملے اور آپ سے التماس دعا امام زمانہ ہی کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شیخ مقدس اردبیلی کے جو 40 کی زیارت پہ پہنچے کربلا میں، مولا کے حرم میں جا کر پہنچے، اور راستے میں مصائب پڑھتے ہوئے ایک طالب علم نوحے پڑھتا ہوا آیا. جب حرم پہنچے تو اسی طالب علم کو ڈھونڈنے لگے کہ ہے کوئی شخص تو یہ زیارت پڑھ دے، مصائب پڑھ دے. دیکھا ایک عرب جوان آیا ہے، کہا مقدس اردبیلی ہمارے لیے زیارت پڑھو گے؟ تو کہا ہاں. انہوں نے زیارت پڑھنا شروع کی، کچھ جگہوں پر زیارت کی، انہوں نے تصحیح کی. تو پھر کہا کیا مقدس اردبیلی میں تمہارے لیے مصائب پڑھوں؟ تو یہ وہ مقام تھا جہاں پر مقدس اردبیلی کی امام زمانہ سے ملاقات ہے. عزاداران محترم، خدا ہمیں لے کے جائے. باب قبلہ ہے، باب قبلہ کے سامنے شیخ مقدس اردبیلی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اس عرب نے جس نگاہوں سے حرم کی طرف دیکھا، زری کی طرف دیکھا، اس نے میرے اندر تحول پیدا کر دیا. مگر صرف ایک جملہ کہا وقت کے امام نے مقدس اردبیلی کو. کیا کہا؟ مقدس اردبیلی کو کہا کہ اے امام حسین، نہ میں جانتا ہوں، نہ مقدس اردبیلی جانتا ہے، نہ اس کے شاگرد جانتے ہیں وہ لمحہ کہ جب آپ اپنی بہن سے جدا ہو گئے. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہے، پروردگار ان سب کی شرعی حاجات کو جلد سے جلد قبول فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، ان سب جگہوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ان ایام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار امام حسین کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ہمارے بھی دنیا کے معاملات، چاہے رزق کے معاملات ہوں، بیماری کے معاملات، ان سب کو اہل بیت کے صدقے میں جلد سے جلد قبول حل فرما. بہت سارے لوگ مریض ہیں، مریض کے لیے کہا ہے. بہت سارے شاید حاضرین میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کینسر کے کچھ لوگ مریض ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے. پروردگار بیماری کربلا کے صدقے میں، شہید و شہداء کے صدقے میں، پروردگار انہیں جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ. جو بے اولاد ہیں حضرت اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا. پروردگار جو لوگ مقروض ہیں، جلد سے جلد ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں، جس میں ترقی اور خوشحالی عطا فرما. بہت سارے لوگ قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، مشکل کے اندر ہیں. محمد دیو جی جو کہ بھارت کمیونٹی کے ایک فرد کی حیثیت سے پروردگار جہاں بھی جس مشکل میں جلد سے جلد انہیں اپنے گھر والوں سے ملا دے. جو بھی قید و بند کی اسارت جھیل رہا ہے، پروردگار جلد سے جلد انہیں رہائی عطا فرما. پروردگار ہمیں ان ایام کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات محمد.